السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، آئیے آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ جانتے ہیں کہ 12 وفات یعنی 12 ربیع الاول کس دن ہے اور انگریزی تاریخ کون سی ہے 2025 میں۔ تو دیکھیں سامعین کرام، 2025 میں 12 ربیع الاول یعنی 12 وفات 5 ستمبر 2025 جمعہ کے دن ہے، اور اس مہینے میں یعنی ربیع الاول کے مہینے میں خاص طور پر 12 وفات کے دن ہم مسلمانوں کو کون سے کام کرنے چاہیے اور کن کاموں سے ہمیں رکنا چاہیے، یہ تمام باتیں آج کی اس ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے میں اچھی طریقے سے واضح کر رہا ہوں۔ آپ حضرات اس ویڈیو کو مکمل آخر تک سماعت فرمائیں، کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا۔ دیکھیں، جو ربیع الاول کا مہینہ ہے یہ بہت مبارک مہینہ ہے، اور یہ ایسا مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے محسن انسانیت پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت مجسم بنا کر اس خاکدان عالم میں بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی روشن تعلیمات اور نورانی اخلاق کے ذریعے دنیا سے نہ صرف کفر و شرک اور جہالت کی مہیب تاریکیوں کو دور کر دیا، بلکہ لہو و لعب یعنی کھیل کود کی چیزیں، بدعات و رسومات اور بے سروپا خرافات سے مسخ شدہ انسانیت کو اخلاق و شرافت، وقار و تمکنت اور سنت و شریعت کے زیور سے آراستہ و پیراستہ کر دیا۔ اس محسن اعظم کا حق تو یہ تھا کہ ہمارے قلوب ہر لحظہ اس کی عظمت و احترام سے معمور اور ہمارے دلوں کی ہر دھڑکن اس کی تعظیم و توقیر کی ترجمان ہوتی، ہمارا ہر عمل اس کے اسوہ پاک کا نمونہ اور ہر حرکت و سکون اس کی سنت مطہرہ کے تابع ہوتا۔ گویا ایک مسلمان کی مکمل زندگی سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکار اور اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی جیتی جاگتی تصویر ہونی چاہیے، نہ یہ کہ دیگر اہل ادیان و ملل کی طرح ہم بھی اس نبی برحق کی یاد و تذکرے کے لیے چند ایام کو مخصوص کر لیں اور پھر پورے سال بھولے سے بھی اس کی سیرت و اخلاق کا ذکر زبان پر نہ لائیں۔ بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں زندگی کے جتنے لمحات بھی گزر جائیں وہ ہمارے لیے سعادت اور ذریعہ نجات آخرت ہیں۔ اس ماہ مبارک میں ہم لوگوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نمونہ ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں ان پر عمل کیا جائے۔ کھانے کی سنتیں، سونے کی سنتیں، جاگنے کی سنتیں، سلام کرنے کے آداب، ہر چیز کو ہمارے لیے ایک نمونہ ہونا چاہیے اور ہم لوگ اس پر عمل کریں۔ لیکن افسوس، صد افسوس یہ ہے کہ آج رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم فداہ روحی ابی و امی کے نام لیوا اور اس سے عشق و محبت کے دعوے دار ماہ ربیع الاول میں عید میلاد النبی کے دل نشیں نام پر جو وقتی اور بے روح محفلیں منعقد کرتے ہیں، اس سے تصور ہی سے روح تھر تھراتی اٹھتی ہے اور کلیجہ منہ کو آنے لگتا ہے۔ ملت اسلامیہ کی ایک ایسی بدبختی و بدنصیبی ہے کہ سیرت پاک اور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اس ہڑبونگ، غل، غپاڑا اور طوفان بے تمیزی کا مظاہرہ ہوتا ہے کہ کچھ دیر کے لیے شیطان بھی شرما جاتا ہے۔ دل کی دنیا تاریک و تباہ ہوتی جا رہی ہے، مگر اسی فکر سے بے پرواہ بازاروں کے گلی اور کوچے برقی قمقموں سے منور اور خوشنما جھنڈیوں سے سجائے جاتے ہیں۔ 4 اور 6 گھنٹے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جلوس میں گزار دیے جاتے ہیں، مگر اسلام کے رکن اولی نماز کا خیال تک نہیں آتا۔ میلاد النبی کے ان جلسوں اور جلوسوں میں فکر ناموس سے بے نیاز ہو کر مردوں اور عورتوں کا جس طرح اجتماع اور اختلاط ہوتا ہے، عہد جاہلیت کا جشن نوروز بھی اس کے آگے ماند پڑ جاتا ہے، اور قوم و ملت کا اس قدر سرمایہ ان سطحی اور غیر شرعی مجلسوں کی زیبائش و آرائش پر صرف ہوتا ہے کہ اس کا اندازہ بھی دشوار ہے۔ اسی طریقے سے محسن کائنات کے عشق کے مدعو ذرا کچھ تو غور و فکر اور ہوش سے کام لو، اور دعوی محبت یکسر فریب ہے جو اطاعت و اتباع سے خالی ہے۔ تم زبان سے محبت رسول کا دم بھرتے ہو،
مگر تمہارے طور طریقے اور اعمال و اشغال تعلیمات رسول ہدایات محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سراسر خلاف ہیں۔ ہادی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل آخری وقت میں جب کہ نبض ڈوب رہی تھی اور نزع کا عالم طاری تھا، تمہیں نماز کی وصیت فرمائی تھی۔ غیر محرم عورتوں سے اختلاف تو بڑی چیز ہے، ان کی جانب نظر اٹھانے کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین و ایمان کی ہلاکت قرار دیا تھا۔ بیجا اسراف اور فضول خرچی سے تمہیں باز رہنے کی موقد ہدایت عطا فرمائی تھی، لیکن آج انہی کے نام پر ان جلسوں جلوسوں میں تم وہ سب کچھ کرتے ہو جس سے تمہارے محسن نے روکا تھا۔ خدا را ہوش میں آؤ اور دیکھو دنیا کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہے، اور تم ہو کہ ان سطحی اجتماعات اور غیر شرعی رسومات میں اپنی طاقت، سرمائے اور وقت کو برباد کر رہے ہو، اور اس طرح اپنی دنیا کو تباہ و برباد کرنے کے ساتھ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی بھی اپنے ہاتھوں خرید رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے صاف لفظوں میں اعلان فرما دیا ہے کہ دنیا و آخرت کی کامیابی اللہ کے احکام کو پورا کرنے اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے میں ہے۔ ارشاد ربانی ہے جس کا ترجمہ ہے، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ ان پر کوئی آفت آ جائے یا ان پر کوئی دردناک عذاب نازل ہو جائے۔ ایک موقع پر اور ارشاد ہے کہ جو شخص نیک کام کرے، مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ ایمان والا ہو، تو ہم اسے ضرور اچھی زندگی بسر کرائیں گے۔ یہ دنیا میں ہوگا اور آخرت میں ان کے اچھے کاموں کے بدلے میں ان کو اجر دیں گے۔ ان آیات پر غور کریں اور دیکھیں کہ ہم اپنے اعمال و اخلاق کے ذریعے اپنے آپ کو مورد آفات اور مستحق عذاب بنا رہے ہیں، یا دنیا میں حیات طیبہ، راحت کی زندگی اور آخرت میں اجر و ثواب کے لائق بن رہے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، قد افلح من اخلص قلبہ للایمان، یقیناً وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے دل کو ایمان کے لیے خاص کر لیا اور اپنے دل کو کفر و شرک اور نفسانی رذائل سے پاک و صاف کر لیا، اپنی زبان کو سچا رکھا، اپنے نفس کو مطمئن بنا لیا کہ اس کو اللہ کی یاد سے اور اسی مرضیات پر چلنے سے اطمینان و سکون ملتا ہو، اپنی طبیعت کو درست رکھا کہ وہ برائی کی طرف نہ چلتی ہو، اپنے کان کو حق سننے والا بنایا اور اپنی آنکھ کو ایمان کی نگاہ سے دیکھنے والا بنایا۔ قرآن و حدیث میں یہ مضمون بار بار مختلف اسلوب میں بیان کیا گیا ہے کہ دنیا و آخرت کی فلاح و کامیابی اللہ اور اس سے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں منحصر ہے۔ اللہ رب العزت کی اطاعت و فرما برداری ہی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسوٹی اور معیار ہے۔ تو سامعین کرام، ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں صرف اور صرف اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا ہے، اور اسی میں کامیابی اللہ تعالیٰ ہم سب کو